اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جنگ خندق کی بات کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا اور مدینے پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار اور مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر سلا پہاڑ کے دامن میں ٹھہراؤ کیا۔ سلا پہاڑ مسلمان فوج کی پشت پر تھا اور سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ کفار قریش اور ان کے ساتھیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ 3 طرف سے کافروں کا لشکر مدینہ پر حملہ کر رہا تھا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 10، جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں تو تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنہ کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے، اور وہ اس میں بہت کم دیر کرتے، اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ ہوگی۔ کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ وہ تم سے بخل کرتے ہیں، پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کے لالچ میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت یعنی ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بدوؤں کے ساتھ دیہات میں ہوں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن کفار کے 10,000 کے لشکر کو دیکھ کر انہیں بزدلی دکھائی اور پھسل گئے۔ اس وقت ان کی منافقت کا پردہ چاک ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کے متعلق قرآن شریف میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح جب تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو یہ تمہاری طرف بھاگے چلے آتے ہیں اپنی تیز زبانی سے مال کا حصہ حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ تمام مسلمان مہاجرین اور انصار جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے جب کفار کا یہ لشکر دیکھا تو ان کا جوش اور جذبہ مزید بڑھ گیا، اور وہ ہر طرح سے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ ادھر قبیلہ بنو قریدہ کے یہودی جو ابھی تک غیر جانبدار تھے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی جنگ میں کفار کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ غیر جانبدار رہیں گے، تو بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کے پاس جا کر ان کو ورغلایا، اور بنو قریدہ کے یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا کیا ہوا یہ عہد توڑ دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اصل صورتحال جاننے کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔
بنو قریظہ نے اس بات کو کنفرم کیا اور ساتھ میں بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کیا ہے، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، نہ تم اس بات سے گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ اب جب کفار کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مدینہ کی طرف، تو وہ سامنے خندق دیکھتے ہیں، وہ شہر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ 1 مہینے تک کفار نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا، گھیرا ڈالے رکھا۔ یہ محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کافی فاقوں سے گزرے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر وہ دوسری طرف جہاں پر قلعوں میں مسلمانوں کے عورتیں اور بچے محفوظ تھے وہاں پہ بھی حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے اور اسی طرح عورتیں اور بچے کفار سے محفوظ رہے۔ محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عینیہ بن حسن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کریں اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے تو پھر ہمیں اسی کو ماننا ہوگا، لیکن اگر یہ صرف ایک مشورہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش اتنی ہمت نہ رکھتے تھے کہ ہم سے ایک کھجور بھی لے سکتے، اور جب اب کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ہم کیوں کر ان کو اپنا مال دیں، ہم ان کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان اپنا فیصلہ کر دیں۔ خندق کھودنے کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان آمنے سامنے کوئی لڑائی نہ ہوئی، دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر چلائے جاتے تھے یا پتھر مارے جاتے تھے۔ ایک روز کفار کے کچھ بہادروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اٹھو آج مسلمانوں سے ہم جنگ کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم زیادہ بہادر ہیں۔ یہ سب خندق کے پاس گئے اور ایک ایسی جگہ جہاں سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی وہاں سے گھوڑا کودا کر خندق کو انہوں نے پار کیا۔ ان میں سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا، وہ اس وقت 90 سال کا تھا، مگر اس کی بہادری جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ 1000 سواروں کے برابر اس کو بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا تب تک نہ کنگھی کروں گا نہ بالوں میں تیل ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے، اور تینوں مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا میں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عبدود کے درمیان مکالمہ ہوا اور مقابلہ ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔